بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ویورز، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع و فرما بردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق پر اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ان کے ارد گرد کے لوگ لاابالی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دل دادا اور شیدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی روایات میں جگڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھے، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے تھے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجات روا اور کارساز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کے پابند ہیں۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن ہونے والا سورج بھی کسی کے حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور ان بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخر انہیں ایک اچھا موقع مل ہی گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے اور بت کدا خالی پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے۔ سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ منظر اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت کدے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بتوں کے بارے میں وہ جو کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم ہی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس جواب نے ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ جو بات ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ بت پرستوں پر اگرچہ اپنے جھوٹے اعتقاد کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ نمرود کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ قرآن پاک میں نمرود کے اس واقعے کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی؟ اس نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا۔ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار
پروردگار تو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ بس وہ کافر مبہوس اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کا پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی۔ اس کے بعد عوام اور عام لوگوں کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو امر حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلائل کو پیش فرمایا۔ نرمی اور شیریں کلامی مگر مضبوط، محکم اور روشن حجت اور دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت کا حق صرف خدائے واحد کے لیے ہی سزاوار ہے، اور بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کی ہم عصری کا دعویٰ کرے۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قریب جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تب ایک منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے، اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد ہو جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالم محفوظ دشمن کے نرخے سے نکل گئے۔ اس طرح اپنی قوم کو لگاتار تبلیغ کرنے کے باوجود قوم نے آپ علیہ السلام کا پیغام سننے اور اسے اپنانے سے انکار کر دیا، اور ساری جدوجہد کے نتیجے میں صرف 2 اشخاص آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک آپ کی چچا زاد بہن سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب آپ نے دیکھا اور شہر میں ان کی تبلیغ پر کوئی دھیان نہیں دیتا، خدا کے اس پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تب آپ نے اور شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ نکلے۔ آپ کا ساتھ اس وقت صرف حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوئی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پال رکھے تھے۔ چنانچہ اپنے ریوڑوں کو لے کر وہ اور شہر سے نکلے اور حران شہر کا رخ کیا۔ اس شہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شہر جہاں کے باشندوں کا مذہب بت پرستی تھا، شمالی عراق میں چھوٹے سے دریائے جلاب پر واقع تھا، جہاں اشیاء کوچک شام اور عراق کو جانے والے اہم کاروائی راستے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حران شہر میں بھی آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، تب آپ علیہ السلام وہاں سے بھی نکلے اور فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین ان کنانیوں کے زیر اثر تھا۔ چنانچہ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد آپ نابلس شہر پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہ فرمایا اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر جا پہنچے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران آپ علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ فلسطین سے نکل کر جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ بادشاہ مصر کو اطلاع کی گئی کہ ایک نوآورد اپنے ریوڑوں کے ساتھ یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور برے ارادے سے آپ کی طرف دستے تصرف دراز کیا تو فوراً خدا کے حکم سے اس کی پکڑ ہوئی اور وہ زمین میں دھسنے لگا تو گھبرا کر چلا اٹھا، سارہ تو اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ مجھے نجات دے۔
میں تجھے قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، مگر پھر وہ گناہ کی نیت سے آپ کی طرف بڑھا تو دوبارہ اسے قدرت نے پکڑا اور پہلے سے بھی زیادہ شدید گرفت کی۔ دوبارہ اس نے عاجزی اور انکساری سے کہا، سارا اب کی بار خدا کی بارگاہ میں دعا کر کہ مجھے نجات دے، میں ہرگز تجھے اذیت نہیں دوں گا۔ بہرحال آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی جن ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنوں کی عظمت کے بڑے معتقد ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سارہ کو جانے دیا اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دے دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ چنانچہ جب حضرت سارہ واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کے مکر و فریب سے نجات فرمائی ہے اور اس نے ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے سپرد کیا ہے۔ حضرت سارہ جو کہ بانجھ تھی تو اولاد کی خاطر حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ فلسطین میں قیام کے دوران ہی آپ کے ہاں آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل شیر خوار بچہ تھے، اس وقت خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر کے نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب راستے میں کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے، نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس قطع زمین کے آس پاس لوگ بستے تھے جن کو امالیق کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا، کیا ہماری منزل یہ ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور اپنی بیوی ہاجرہ کے وہاں اترے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو وہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیرخوار بچے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو حوالہ خدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے اور نہ زندگی کی ضروریات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات آئی اور عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم مجھے خدا ہی کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کمال استقامت سے فرمایا، تو پھر آپ شوق سے جائیے، جس خدا نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خداوندی وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ نہ دیکھ سکتی تھی، وہاں ٹھہر گئے اور بڑی انکساری اور عاجزی سے خدا کے حضور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد
رات کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے نڈھال تھی اور شیر خوار بچہ بھی۔ رحمت خداوندی نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں، ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی نوش و نما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان لینا ہے جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا۔ 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔